کیسی ہیں میری پیاری بہنوں؟ کیسا چل رہا آپ کا رمضان، عبادتیں، قرآن؟ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہوں گا میں۔ اب ہم لوگ کلاس سٹارٹ کریں گے اب دور قرآن کی تفسیر کی، تو میں میری بہن شمع کو انوائٹ کرتی ہوں تلاوت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سورہ مومن کی آیت 21 اور 22 تلاوت کرنے والی ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ میں اب ہماری پیاری ٹیچر فرحت کو انوائٹ کرتی ہوں تفسیر کے لیے۔ جزاک اللہ خیر عامرہ بچین شمع۔ انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مومن ہمارا چل رہا ہے، جس میں ایک بہترین مومن کردار کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عزت افزائش کی، جو کہ آل فرعون کے دربار میں تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور فرعون سے بنا ڈرے انہوں نے اظہار کیا تھا اور دربار میں ان کا بہت زیادہ پوزیشن تھا۔ وہ کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، ان کی مقبولیت اتنا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پسند کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اور سبحان اللہ پھر اسی کردار کے نام پہ اس آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس سورہ کا نام بھی سورہ مومن رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مومن کا کردار بنا دے اور ہمارا ذکر خیر اللہ سبحانہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب میں ایسی خصوصیت عطا فرمائے کہ ہم، کیونکہ اس سورے میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آفاقی نشانیوں سے، یعنی کہ نیچر سائنس سے، انفسی یعنی ہمارے اندر کی نشانیاں، اور تاریخی اور عقلی دلائل، یعنی کہ فرام دا ہسٹری ایز ویل ایز فرام آور یہ دماغ سے سمجھنے والے اور ہمارے انٹلیکچوئل جسے بولیں گے، وہ نشانیوں کو ٹکر دینے والی یہ صورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
गो कि मक्की सूरत है तो फिर बार बार इसमें तकरार जो है ना आखिरत की भी देखी जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना तौहीद की भी बात बता रहे हैं। आयत नंबर 21 जो पढ़ी गई है इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मुझे और आपको समझाना चाह रहे हैं, तर्जुमा देखकर साथ साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई जरिए से, या अल्लाह की मोहब्बत है या अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान करीमी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तरह तरह की मिसालें देकर मुझे और आपको तौहीद की तरफ, रिसालत और आखिरत की तरफ दावत देते हैं ताकि हम ईमान वाले हो जाएं, हमारे किरदार मोमिनों जैसा हो जाए और हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। तो उसमें से एक मिसाल यहाँ पर जो बयान की गई है, अल्लाह ताला मुझे और आपको जमीन पर घूम फिर कर अल्लाह की निशानियों को देखने का जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम बार बार जो है ना सूरतों में देख कर आए हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सरकश कौमों को मिटा दिया, उनकी कुव्वत, उनकी सलाहियत और उनका सो कॉल्ड ईगो उनको अल्लाह के गजब से नहीं बचा सका। अल्लाह ताला हमें सरेंडर करने वाले और सबमिशन करने वाले बना दे अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 21 सूरह मोमिन में, क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे। और एक सेकेंड, जो इनसे ताकतवर थे और उनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार में जमीन में छोड़ गए थे। ठीक, कौम समूद, कौम आद यहाँ पर हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। मगर अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया और इनको अल्लाह से बचाने वाला कोई ना था। ये उनका अंजाम इसलिए हुआ कि इनके पास इनके रसूल बय्यिनात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने इनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुदरत वाला और सजा देने में बहुत ज्यादा सख्त है। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों को आसान करे और हमारी पकड़ से बचा ले। हमने मूसा को फिरौन और हामान और कारून की तरफ अपनी निशानियां और निमाया सनद मामूलियत के साथ भेजा, मगर मगर उन्होंने कहा साहिर और कज़्ज़ाब है। फिर जब वो हमारी तरफ से हक इनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा जो लोग ईमान लाकर इनके साथ शामिल हुए हैं इन सब के लड़कों को कत्ल करो और लोगों को जीना और इनकी लड़कियों को जीता छोड़ दो। मगर काफिरों की चाल अकारत ही गई। एक रोज फिरऔन ने अपने दरबारियों से कहा कि छोड़ दो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूँ और पुकार देखें ये अपने रब को। मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा और या मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। मूसा ने कहा मैंने तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौम हिसाब पर ईमान नहीं रखता अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ली है। यहाँ पर खौफ जो पिछली आयत में बताया गया है 26 में एक काफिर का खौफ बताया गया है कि वो जो है ना अपनी जान के लिए और अपने मुल्क के लिए परेशान है। और आयत नंबर 27 में जो बताया गया है कि एक दाई का किरदार है जो उसका कॉन्फिडेंस है कि यौमुल हिसाब पर ईमान रखने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह उसे नसीब हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर वैसा ईमान अता करे। इस मौके पर आले फिरऔन में से एक मोमिन शख्स, अब ये किरदार जिसके नाम पर सूरा रखा गया है वो हमारे सामने आता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इस मौके पर आले फिरऔन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बय्यिनात ले आया है। अगर वो झूठा है तो इसका झूठ खुद इस पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा हो तो जिन हौलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है इनमें से कुछ तो
تم پر ضرور ہی آ جائے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہے۔ دو کوالٹیز نوٹس کر دیجئے۔ بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی شرط بتا رہے ہیں۔ بات تو مومن نے اس فرعون کے دربار میں ہی پیش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے، جو مومن کردار کے منہ سے، دو کوالٹیز بتائے ہیں کہ مجھے ہدایت طلب کرنی ہے، مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی، گائیڈنس ہونا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، تو حد سے نہیں گزرنا ہے، مصرف نہیں بننا ہے، اور کذاب نہیں ہے۔ یہ دو کوالٹیز کی وجہ سے بھی زندگیوں میں ہدایت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص کر لے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس پورے واقعے کو پڑھنے کے وقت میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ کن حالات میں یہ پیش کی جا رہی ہے۔ یہ مکہ کے ان لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو سو کالڈ قریش کے سرداران کہلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بوجھل کر کے اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے تھے، اور مومن جو اس وقت کے اسلام قبول کرنے والے جن گنتی کے چند صحابہ تھے، ان لوگوں کو جو ہے نا تکلیف دے رہے تھے۔ تو اور وہ لوگوں کا جو دماغ تھا، جو قریش کا سرداروں کا تھا، بہت متکبر تھا۔ یعنی مفسرین جو بتاتے ہیں کہ اگر اس وقت کی سپر پاورز کو دیکھا جائے، یا ایران ہو گیا یا فارس ہو گیا، تو وہ بہت زیادہ طاقتور تھے، لیکن اس کے مقابلے میں عرب جو ہے نا بہت بچھڑی ہوئی قوم تھی۔ ان کے پاس نہ اقتدار تھا، نہ کنگشپ تھا، نہ رولر تھا، جو ہم دیکھ کر آئے ہیں سیرہ میں۔ بس ان لوگوں میں جو ہے نا دلیری تھی، اور وہ ایک مختصر سے یعنی ایک مخصوص جگہ کے لیے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوزیشن دی تھی، لیکن اتنی بھی پوزیشن ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، وہ اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے تھے، جبکہ ان کی جو لیمیٹیشنز ہے بہت کم تھی کمپیئر ٹو ان کی اس زمانے کے وقت میں بھی جو اطراف کی قوتیں پائی جا رہی تھی، اور اس سے بھی کمپیئر کریں جو پچھلی قومیں گزری ہیں، تو دیور جسٹ ایک مٹھی بھر سامان ان کو دیا گیا تھا، جس پر وہ اکڑے اور اتنے زیادہ جو ہے نا تکبر میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فرعون کی اور ان تمام قوموں کی، طاقتور قوموں کی در سے بتا رہا ہے کہ ان کی اکڑ کچھ بھی کام نہیں آئی، تو تمہارا جو رویہ ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے ہم سب مخاطب بھی ہیں، میرے اور آپ کے عبادت میں جو خلل ہے، عبادت کا جو اپوزٹ ہم نے قرآن کی تشریح میں لکھا ہے شروع سے تفسیر پڑھتے ہوئے، کہ عبادت میں جو خلل آتی ہے وہ تکبر۔ اگر عبادت میں مجھے دل نہیں لگ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں ہے کہ نوز باللہ مجھے ضرورت نہیں، وہ ایک تکبر ہے۔ اللہ کے ہم ہر سانس کے لیے محتاج ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہی ہماری عبادت کا جز ہونا چاہیے۔ ان متکبر کردار کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر عاجزی لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہم نعمتوں کا شکر کر سکیں اور عذاب کے مستحق نہ بن سکیں۔ وہ شخص تھا، وہ جو آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والے قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر بھی فریاد فغاں کا دن نہ آ جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگتے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے، اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت۔ پھر مصر میں داخلے کا واقعہ یاد کریے کہ وہ لوگ جب بنی اسرائیل جو مصر میں آئے تھے، یوسف علیہ السلام کی طرف سے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں، اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے تھے، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔
اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے. کوالٹیز لکھ لیجئے. جو حد سے گزرنے والے ہیں، پچھلی آیتوں میں بھی دیکھا تھا، مصرف جسے کہا جاتا ہے، جو لمیٹیشنز کو کراس کرنے والے کو مصرف کہا جاتا ہے. اور شکی ہوئے تھے اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے تھے بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئے. یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے. اسی طرح اللہ ہر متکبر جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے. یعنی مجھے اور آپ کو ایمان کی تڑپ کے ساتھ ساتھ اپنی کوالٹیز پہ دھیان دینا ہے، عادات کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کیوں میری طرف ہدایت نہیں آ رہی ہے، کیوں اتنا پڑھنے کے بعد بھی ہمارے دل نرم نہیں ہو رہے، کیوں ہم اپنی لائف کو اللہ کے مطابق شیپ نہیں کر پا رہے ہیں. کہیں نہ کوئی عادت ہے، کوئی کوالٹی ہمارے اندر چھپی پڑی ہے جس کی وجہ سے ہم پورے کے پورے اللہ کے رنگ میں نہیں رنگ رہے ہیں. مصرف، شک اور آیت کے اوپر جھگڑے کرتے ہیں. قرآن آیا تھا جھگڑوں کو مٹانے کے لیے، اور امت کا اگر ہم حال دیکھیں تو انہی آیاتوں کو لے کر جھگڑے میں پڑی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایسا فہم عطا کرے کہ ہم امت کے جوڑنے والے عنصر بنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے امت کو امت وسط بنا دے. پھر اور نے کہا کہ اے حامان کا کردار یاد ہے تو سورہ قصص میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تو میں راستوں تک پہنچ سکوں اور آسمان کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں. مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر اس کے اوپر اس کی گمراہی اور اس کی ہٹ دھرمی یہاں تک ہے کہ نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے جو ہے نا لیڈر منگا کر اور اس طریقے سے جو ہے نا آسمانوں پہ جھانکنے کا تک جو ہے نا وہ دعویٰ کرنے لگ گیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اطراف اتنی ساری نشانیاں، ہم جیسے سورہ کا موضوع پڑھ چکے ہیں کہ آفاقی انفسی دلائل، تاریخ کے دلائل بتائے جا رہے ہیں اور عقلی دلائل بھی بتائے جا رہے ہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو رب و اعلیٰ کہہ رہے ہو فرعون، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم خود ایک بے جان سے لوتھڑے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ملک فراہم کر دیا، اور تم اتنی سرکشی میں پڑ گئے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روک رہے ہو، اپنی غلامی کی دعوت دے رہے ہیں. یہی کم عقلی ہوتی ہے انسانوں کی، جو انسان متکبر بن جاتا ہے. اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا. فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہو گئی. وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کی خیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کے لیے بے حساب رزق دیا جائے گا. اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہی ہو. تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں. نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہوں گے. آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا تم اسے یاد کرو گے. اپنا کوئی یعنی اس پوائنٹ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے ہر اس کردار کو مجھے اور آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اطراف میں کوئی ریمائنڈر سیٹرز کر کے رکھتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے آگاہی کا
کام کرتے ہیں. تو اس وقت جب وہ لوگ آگ میں جائیں گے تو ان کو ان نبی کی باتیں یاد آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ان ریمائنڈرز کو پڑھنے کے بعد نوز باللہ اگر ہم کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو یہ پڑھی جانے والی آیتیں اور ان ریمائنڈر سیٹرز جو ہمارے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے بنا چکے ہیں تو وہ وہاں پر جہنم میں پھر میموری میں وہ فلیش بیک ہو جائے گا. ارے فلاں شخص تھا جو مجھے خیر کی طرف بلاتا تھا, فلاں شخص تھا جو میرے لیے حریص تھا کہ میں آگ سے بچاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام کرداروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش دلائے تاکہ ہمیں آگ سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنا معاملے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے. آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی ہیں, اللہ نے ان سب سے ان کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے. دوزخ کی آگ یہ ہے کہ جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون شدید تر عذاب میں داخل ہوں گے. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دوزخ میں بھی جا کو جھگڑا نہیں چھوڑے. ابھی ہم نے کوالٹیز دیکھے ہدایت نہیں آنے کے واسطے کہ شک کرنے والے ہیں اور جھگڑا کرنے والے ہیں. تو جھگڑے کرنے والی خصوصیت جو قرآن کی روح سے ہے, کیونکہ اگر حق پر بھی بات ہے تو ہم وہاں پر کیا کریں گے, دلیل کے ساتھ پیش کریں گے اور قالو سلام. ہم کو جھگڑا اور بحث میں نہیں پڑھنا ہے. ہم سو کالڈ اب قرآن کے اگر کچھ علم آ گیا ہے تو ہم اس میں جھگڑے کا باعث نہیں بنیں گے کیونکہ یہ جہنمی کردار بتائے گئے ہیں. اچھا ٹھیک, یہاں پر دیکھیے یہاں پر جو آیت بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 45 اور 46 میں مومن کردار کا آخر ہوا کیا, وہ جو فرعون میں دربار میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ یعنی ایک بولڈ کردار تھا اور اس نے فرعون سے ڈرے بغیر حق کا اظہار کیا. اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو چالیں چلنے کی باتیں بتائی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی با اختیار شخص اس کردار کا تھا, کیونکہ جیسے فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اظہار کیا تھا تو ان کو کیا کیا, اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کے لمبس کو کٹ کر کے جو ہے نا ان کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا, سلیب پہ لٹکا دیا گیا تھا. مگر یہ شخص بتاتے ہیں مفسرین کہ چالیں چلنے کی کیوں ضرورت پڑی. ڈائریکٹ وہ کسی چیز کو یعنی بول سکتے تھے ہینگ ٹو دا ڈیتھ کوئی سینٹینس کر دیتا یا پریزن فار دا لائف بول کو سینٹینس کر دیتے, ایسے کچھ بھی ہو سکتا تھا. بٹ وہ ذی اختیار شخص رہنے کی وجہ سے اس کے خلاف جو ہے نا چالیں چل رہے تھے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو بچا لیا ان چالوں سے بھی اور عنایت میں اس کی آخرت کی بھی یعنی عذاب قبر اور جہنم سے بچنے کی بھی جو ہے نا بات بتائی گئی ہے. سیکنڈلی جو بات بتائی گئی النار جو ہے نا آیت 46 ہے, دیکھیے اس میں عذاب قبر کی دلیل ملتی ہے. مفسرین بتاتے ہیں کہ عذاب قبر کی جو دلیل ہے کہ یہ آیات اس عذاب برحق کا صحیح ثبوت ہے جس کا ذکر بکثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف الفاظ میں عذاب کے 2 مرحلوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک کمتر درجے کا عذاب جو قیامت کے دن آنے والے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو اب دیا جا رہا ہے, یعنی انہیں صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ دلیل ہے عذاب قبر برحق ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں اختلافات کرتے ہیں, تو سورہ مومن کی اس آیت کو ہم ریفرنس کے لیے یاد رکھنا چاہیے اور بہت سارے اوتھینٹک جو ہے نا احادیث بھی موجود ہیں اس تعلق سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور ہماری قبروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا دے. پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ اب تمہارے تابع تھے کہ ہم تمہارے تابع تھے, اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف سے کچھ ہمیں حصے میں بچا لو گے. وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے کہ ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر لے. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے. بینات کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوئی روشن نشانیاں.
سورہ بینہ بھی ہم پڑھنے والے ہیں، وہاں پر بھی اس کا ہوگا. لیکن بینات کیا ہوتا ہے؟ کھلی ہوئی روشن نشانیاں، آیت کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اور اپنے اطراف کی بھی مثالوں کے ذریعے سے، جیسے ہم دلائل اس سورہ میں دیکھ رہے ہیں. تو جہنم کا کنورزیشن اور ایک سورہ میں ہم پڑھ کر رہے ہیں. کون سا سورہ ہے؟ اینی گیس؟ جس میں مکالمہ ہو رہا ہے جہنمیوں کے بیچ میں. ایک پردہ اہل ہے، ایک اونچ پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اعراف کہلاتی ہے، اور اس کے بعد میں لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ہے اور رائٹ سائڈ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کا کنورزیشن بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریمیت کا یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کا ایک ورچوئل ویژن دکھا رہے ہیں. ورچوئل ورلڈ میں ہم سمجھتے ہیں ابھی اس وقت میں ہم جو گزر رہے ہیں کہ ہر چیز ورچوئل ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے وہ ایک مومنٹ دکھا رہے ہیں. وہاں ایسا ہونے والا ہے، وہاں جھگڑا ہونے والا ہے، وہاں پر جو ہیڈ تھے وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈبل عذاب دیا جا رہا ہے، پلس ان کے بیچ میں جو ہے نا ان کے بیچ میں مکالمہ ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے نشان کے لیے ہے، اسی لیے اسے دلائل، عقلی دلائل میں اور جو ہے نا فیوچر کے دلائل میں شمار کیا جا سکتا ہے. وہ کہیں گے کہ ہاں، جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا عقارت ہی جانے والی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم کافروں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جائے گی، لیکن وہ اب جہنم میں جا چکے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے مفسرین بتاتے ہیں کہ پھر ہم ان کے لیے کوئی دعا قابل قبول نہیں ہے، اور ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کو جو اس چیزوں میں گرفتار ہیں، شرک میں ملوث ہیں، کفر میں ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل ایمان کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور یہ منظر کشی جو کی گئی ہے، جو مکالمات کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اہل میں سے نہ بنائے، اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک صف میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے. یہ مومن کردار کے اوپر میں لکھ کر رکھی ہوں ایک شعر جو اقبال کا ہے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یعنی کہ اللہ سبحانہ یہاں پر اقبال جو ہے نا اتنی پیاری دلکش یہ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جب مومن اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو اس کا ویژن بہت براڈ ہو جاتا ہے. یعنی نگاہ بلند، اس کی نگاہ ایک دم جنت پر تھی. سکون دل نواز، اور اس کا جو کیریکٹر تھا یعنی وہ ایک کیا بولیں گے، ایک فکر کرنے والی سوچ رکھنے والا تھا، اور سب کو آگ سے بچانا. جان پرسوز، اس کے اندر بہت زیادہ جوش تھا، زندہ دل انسان تھا. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو براڈ ویژن عطا کرے، ہمارے اندر وہ موٹیویشن اور وہ چنگاری عطا کرے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف دلا سکیں، اور جنت کے حقدار اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بنا دے، اور ہم سب کو مردہ دل بننے سے بچا لے. کیونکہ یہ تمام چنگاریاں ایمان کو جلانے کے لیے ہے، تاکہ ہم اس سے روشنی پیدا کر سکیں اور آخرت کے عذاب سے ہم بچ سکیں. اللہ کی محبت ان آیتوں میں صاف صاف نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ اور فہم عطا کرے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتے ہیں: یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں لازماً کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مدد سے نوازے، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حشر کے دن بھی اپنی مدد سے نوازے، بے شک ہم اس کے محتاج ہیں. جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور اس پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت کی. بس اے نبی صبر کرو. ان حالات میں صبر کی دعوت دی جا رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہیں، اور آپ کے ماننے والوں کو ضرب لگائی جا رہی ہے، اور تکلیف کا سامنا پڑا ہے. اس وقت میں وعدہ کیا جا رہا ہے خوش نصیبی کا، اور ان واقعات کو سنایا جا رہا ہے اور تلقین کی جا رہی ہے: فاصبر ان وعد اللہ حق. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ ہی کا وعدہ برحق ہے. کرنا کیا ہے؟ اپنے قصور کی معافی چاہو، اور صبح و شام اللہ کی مدد چاہیے. تو کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے،
اللہ کے وعدے پر یقین کرنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ، اس سے کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، دل سے حمد کے ساتھ، سالی تسبیح کرنا نہیں، حمد کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ تعریف ہماری تسبیح کے من کے جھڑے، ہماری جب زبان سے اللہ کی تسبیح بیان ہو تو دل اس میں شامل حال ہو کہ اللہ کی ذکر کے لیے اور اللہ کی تعریف کے لیے ہمارے اعضاء ہر طرف سے گواہی دینے والے بنے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ کا وعدہ ہے، اور اپنے خصوصاً کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کی تسبیح کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے۔ جھگڑا کی جڑ کیا رہتی ہے معلوم ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کسی بڑے آدمی کے سامنے کوئی بھی ٹھہر کو جھگڑا کرنے کی قوت نہیں کرتے، کسی واچ مین کے سامنے، اپنے میڈوں کے سامنے، اپنے سے سو کالڈ دبے ہوئے سپریس لوگوں کے سامنے ہم کو غصہ بھی آتا، ہم جھگڑا بھی کرنے لگتے ہیں، ہم ان کو دلیلیں بھی مانگنے لگتے ہیں، ہم ان کو حقیر بھی دکھانے لگتے ہیں۔ تو کبھی اپنے اندر متکبر کی صفت ہے، جب اپنے سے بڑوں کے سامنے ہم ہوتے ہیں، جس کو ہم سو کالڈ یا عہدے کے لحاظ سے یا پوزیشن کے لحاظ سے ہو گیا یا رشتے کے لحاظ سے ہو گیا، جس کے دل میں ہماری عزت ہے، ہم ان سے جھگڑا کرنے کا نہیں سوچتے۔ تو whenever there is a fight، کہیں نہ کہیں کبر چھپا ہو، اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر لیجیے کہ جھگڑا جس بنیاد پہ ہوتا ہے وہاں پر کبر چھپا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا تھا، مگر وہ انہیں برائی کو پہنچنے والے نہیں ہے جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا رہتا ہے۔ تو بات جو ہے نا اللہ ہی کی طرف مجھے اور آپ کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ جسے خیر عطا کرنا چاہتے ہیں، زمین اور آسمان کی کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کو بچا نہیں سکتی۔ قصوروں کی معافی مانگنے کی بات بتائی گئی ہے، واستغفروا پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کا معافی مانگتے ہیں۔ بے شک ہمارے جسم پہ جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی بال ہیں، جتنے بھی ہمارے پور ہیں، اس سے بڑھ کر ہم گناہوں میں ملوث ہیں اور ہم جانتے نہیں، کیونکہ بہت ساری ہم جانتے بوجھتے انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث دنیا میں بھی بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتا ہے۔ اس پڑھنے کے دوران میں ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بدلے میں نہ ہمیں دنیا میں پکڑے اور نہ ہمیں آخرت میں اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس پر رحمت حاوی کر لی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم تمام کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مبارک مہینے بخش دے، کیونکہ حدیث کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی مغفرت نہیں کر پاتا تو پھر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا بد نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے، توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اور عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے حالات کو، خوشی اور غم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی جو سو کالڈ فرعونیوں کے دربار کی ہی بات چل رہی ہے، تو اس میں دیکھے تو یعنی ہمارے اوقات کیا ہے، ہم کیا ہے، انسان ہے 6 فٹ کے 5 فٹ کے ایک چھوٹے سے مختصر سے انسان ہے، جس میں ایک میکینزم چل رہا ہے، جس میں کوآرڈینیشن آف آرگنس ہے، کوآرڈینیشن آف نروز ہے، کوآرڈینیشن آف جو ہے نا باڈی سسٹم ہے، جس کی وجہ سے ایک ہمارا جسم کا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو آفاقی نشانیوں میں نوٹ کر لیجئے، بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس کوآرڈینیشن کو اپنے جسم کے باہر اپنے نیچر میں تلاش کریں، کہ یہ جو بارش کا پانی ہے، جو سمندر کے بھاپ سے بن کر اڑتا ہے، there is a perfect coordination، جس کو بادل اڑا لے جاتے ہیں، پھر بادل ایک مخصوص مقدار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بارش بنتے ہیں، بارش ایک مخصوص مقدار میں پیداوار کرتی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں اگتی ہیں، اور ان فصلوں سے بہت سارے جاندار جو ہے نا اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور بچے ہوئے بھوسے سے جانور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس جانور کی گندگی سے پھر زمین کو جو ہے نا یہ فرٹیلائزیشن ملتا ہے،
ہے, اور زمین جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے نا اور بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل آتا ہے. پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش سے پھر بادلوں پھر بارش سے پھر اللہ تعالیٰ سمندر کو سیراب کرتے ہیں. تو یہ جو کوآرڈینیشن اطراف میں مختصر سا اسمال بایولوجیکل جو ایکو سسٹم ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا جو کوآرڈینیشن ہے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ کمپیئر ٹو ہیومن باڈی کو بنانے کے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کر رہے ہیں. یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت کے لوگ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کو منع کرتے تھے, یعنی انکار کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بولے اے اللہ کے بندو, تمہارا 6 فٹ کا 5 فٹ کا وجود دنیا میں لانا مشکل ہے کیا؟ اتنا بڑا آسمان, تھوڑا سا نظر آسمان کی طرف ڈال دیجئے کہ کتنا بڑا آسمان ہے, جہاں تک حد نظر جاتی ہے اس سے بھی زیادہ دور ہے. اتنا بڑا آسمان بنانے والا, اتنی بڑی زمین بنانے والا کیا انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ ایک بار نہیں 1000 بار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر ہمیں تیاری میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ آیتیں مجھے اور آپ کو اس چیز کی نشانی دے رہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو سکتے. یہ ڈسکس کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ہم اندھوں میں نہ شمار, ہم دیکھنے والے بنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو. اللہ کی نظر میں اندھا اور بینا یکساں نہیں ہو سکتے, اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہر ہی نہیں سکتے, مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اسی لیے ان دونوں نشانیوں کو بتایا گیا ہے کہ آفاقی نشانیوں میں دیکھو, انفسی نشانیوں میں دیکھو, اور اس بات پر یقین کر لو کہ قیامت کی گھڑی بہت جلد آنے والی ہے. ان کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. میجورٹی کی بات, اکثر لوگ نہیں مانتے. تو میجورٹی does not mean authority. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی اس طریقے کی دعوت دیتے فوراً رکو. قرآن کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم فوراً اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں. 1 سیکنڈ کا بریک لے کے اپنے لیے دعا کریے, کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہیں, اور یہ ہماری تقدیر کا نوشے میں رہتا ہے کہ اللہ ہمیں اس دن اس وقت اس حالت میں یہ آیت سنا رہے ہیں. تو 1 سیکنڈ کا بریک لے کے سب لوگ اپنی دعا کر لیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مانگنے کا کہہ رہے ہیں. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, عبادت کا توڑ نہیں جھکنا, گھمنڈ, ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے گھمنڈ کرنے سے. ایک حدیث بھی, دعا مقبول عبادہ, یعنی دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. اس کے اوپر پورے مفسرین یہاں پر لکھ کر رکھے کہ دعا اٹ سیلف از آلسو عبادت. اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر پا رہا ہے تو صرف دعا میں مشغول ہے تو بھلائی ہی بھلائی ہے, یعنی اللہ کا ذکر کا بھی ثواب مل رہا ہے, پلس اس کو اپنی حاجات بھی پوری کی جا رہے ہیں. تو دعا کرنے میں کبھی بھی کوئی جو ہے نا کنجوسی نہیں کرنا. اتنا پڑھ کو کریں گے, جب دل اللہ کی طرف راغب ہو رہا, فوراً وہی لمحہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہوتا ہے. ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ خدایا مجھے بخش دے اگر تو چاہے, مجھ پر رحم کرے اگر تو چاہے, مجھے رزق دے اگر تو چاہے, بلکہ اسے قطعت کے ساتھ دعا کہنا چاہیے خدایا تو مجھے فلاح حاجت پوری کر. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ سے ایسے مانگو, اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ قبول فرمائے گا. بہت ساری چیزیں ہیں دعا کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اس میں لیلۃ القدر میں دعاؤں کی سیریز میں انشاءاللہ ہم اسے کور کریں گے. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری رات بنائی ہیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. رات کا مقصد سکون, ہم اس پر بات کر چکے ہیں. اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ, تمہارا رب ہے, ہر چیز کا خالق ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھیے اس چیز کو نوٹ کر لیجئے, یہاں پر اس آیتوں میں مفسرین بتاتے ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے نا وہی رب ہوتا ہے. یعنی رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا, اور جو ہے نا پرورش کرنے والا, ہماری لائف سائیکل کو کیری کرنے والا, ایک کیئر ٹیکر کے جیسا نا. جیسا ہماری ماں ہوتی ہے تو پھر ہماری نرسنگ بھی وہی کرتی ہے, پھر ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے, پھر ہماری نریشنگ بھی وہی کرتی ہے نا. تو جو خالق والی کردار ہے وہ پیدا کرنے والی کردار ہے, اور وہ نریشنگ والا کیریکٹر کیا ہے؟ وہ چلانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے,
پیدا کر کے چھوڑ دینے والا نہیں ہے کہ لے جا کر کوئی آرفنیج کے سامنے چھوڑ دے رہے, ویسا والا کیریکٹر نہیں ہے. جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہی تمام چیزوں کو سائیکل کو ہماری رن کرنے والا ہے. تو اسی لیے کرنا کیا ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. وہی چلانے والا ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. تو عبادت کس کی جائے, صرف اور صرف رب العالمین کی جائے. سبحان اللہ. پھر تم کدھر بہکائے چلے جا رہے ہو. ایک سوال کے ساتھ مجھے اور آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. اور اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا ہے اور اوپر آسمان کو گنبد بنا دیا ہے, جس نے تمہاری صورت بنائی ہے اور بڑی ہی عمدہ صورت. ہم سب کو تعریف کا بڑا کریز رہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کے یہاں پر فَأَحْسَنُ صُوَرَكُمْ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری صورت بنائی ہے جیسی بھی ہے, اور وہ بہت احسن سب سے خوبصورت ہے. سبحان اللہ. پھر ہمارے کوئی کمپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی, سورہ مومنین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی کیوٹ فیسز اور ہونے کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دے دی ہے کہ پھر ہمیں کسی میک اپ اور کسی ظاہری کردار میں کسی ظاہری طرف سے تعریف نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ نے مجھے مکمل بنایا ہے. مجھے کوئی آلٹریشن کی ضرورت نہیں, کوئی آئی برو بنانے کی ضرورت نہیں, کوئی جو ہے نا اس طریقے سے نقش چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پھر وہ چینجز کرنا پھر کبیرہ گناہ میں آتا ہے. اللہ کی اتنی تسلی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو خوبصورت بنایا ہے. جس نے تمہاری صورت بنائی ہے اور بہت ہی عمدہ صورت ہے, جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے, وہی اللہ جس کا یہ کام ہے. تمہارا رب ہے, بے حساب برکتوں والا ہے, وہ کائنات کا رب ہے, وہی زندہ ہے, حی و قیوم ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی کو تم پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرو. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. کتنی درد اور کتنی مطلب بلانے والی آیت ہے. دیکھیے اللہ اپنی صفات بتا رہا ہے کہ وہ بے حساب برکتوں والا ہے, کائنات کا رب ہے, وہی زندہ ہے. ہماری جو ڈور ہے, دیکھیے زندگیوں کی جو ڈور ہے, آسمان کی زمین کی جو ڈور ہے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور وہ کیسا ہے معلوم, سوتا بھی نہیں, اور وہ نہ اس کو اونگ آتی ہے. آیت الکرسی میں ہم پڑھ کر آئے, وہ اتنا ٹائٹلی ہے کہ اگر رب نوز باللہ اگر رب ایسا ہوتا کہ وہ سوتا بھی, وہ جانتا بھی, وہ جاگتا بھی, تو وہ دنیا کب کی کولیپس ہو گئی بھی رہتی. وہ جاگتا ہے, وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ایک دن کا بھی نہیں گرتا, اللہ اس کو علم رکھا ہے. ایک پتا بھی نہیں گرتا, اللہ کا اس کا علم ہے. ایک مسٹرڈ سیڈ جب کھو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے. ایک بندہ جو دل میں سوچتا ہے اللہ کو علم ہے. اتنا پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو اسی کی عبادت کی جانی, اسی کو تم پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو. اس چیز کو میں نے اپنے لیے ہائی لائٹ کر لیا کہ اپنے دین کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طرز عمل ہوتا ہے, اور سیکنڈ چیز ہوتا ہے کہ دین اسلام ہوتا ہے. دونوں چیزوں کو بھی مخلص کر دینا ہے بس اللہ کے لیے. میرا جینا, سورہ نام میں ہم پڑھ کر ہیں, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو سلوگن دیا جا رہا ہے. تب ہم خالص ہو جائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے. ساری تعریف رب العالمین ہی کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. اپنے لیے سوچ لیجئے, اتنے سارے سوروں میں اتنی مثالیں دیکھ کر کیا بینات نظر آنا شروع ہوئے. اس کا مطلب قرآن ہمارے دل میں اثر کرا ہے. نہیں اسٹل ڈاؤٹ فل ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, کیوں عبادت کی جائے, کیوں اس طریقے سے ہے, تو اسٹل ہم کو پڑھنے کی اور ہدایت کی طلب کی دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینات آ چکے ہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے, میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کروں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر تمہیں بچے کی شکل میں بنا کر نکال دیا, پھر تمہیں بوڑھا کرتا ہے اور تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ جوانی میں, اور پھر وہ بوڑھا کرتا ہے تاکہ تم اپنے بڑھاپے کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. اس لیے تم حقیقت کو سمجھو, وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا, جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ بھی آیت ہے جہاں پر رک کر مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہت بہت مشکل ہے, بہت ناممکن ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کن و فیکون کی دیر ہے. اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلے عطا فرما دیجیے, ہماری صحت کے لیے, ہماری عافیت کے لیے, دنیا اور آخرت کی تمام خیر اللہ تعالیٰ کن فیکون سے ہمارے لیے لکھ دیجیے.
اور یہاں پر یہ جو مثال ہے دیکھیے سورہ حج میں ہم پڑھ کر آئے ہیں آیت 67 کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. پروفیسر کنت مورے کا ہم نے ڈیٹیل میں دکھا ہے سورہ مومنون اور سورہ حج میں آئی گیس اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے آئے. کل سورہ زمر میں بھی اس کی بات گزر چکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تخلیق کے اوپر کیسا کھائے. صرف فیو لائن سے میں نے کوٹ کی ہے فرام پروفیسر کنت مور کی بک سے. I was first astonished by the accuracy of the statements in the Quran and Sunnah about human reproduction recorded in the 7th century before the science of embryology has been established. Professor Clint More converts to Islam after finding scientific facts about the embryology in 1980. 3 years he has been working for research in the ریسرچ سینٹر آف دا کنگ عبد العزیز جدہ کیس ہے. یہ یونیورسٹی میں انہوں نے ریسرچ کیا اور اسلام قبول کر لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیدائشی مسلمان ہیں اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے. میں کیا کیا چیزیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اپنی پچھلی زندگی سے اس زندگی میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں. تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. لوگ تو اس کتاب کو ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو ہم نے اپنے رسولوں کی طرف بھیجی تھی ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب ان کے طوق گردنوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نشانیوں کو بتانے کے بعد میں انجام کی طرف مجھے اور آپ کو ڈرا رہے ہیں. حق بنتا ہے کہ میں اور آپ اپنے دل میں ان چیزوں کا حق اور ان چیزوں کا ڈر محسوس کریں. انہیں معلوم ہو جائے کہ جب طوق ان کے گردنوں میں ہوگا ایک تکلیف محسوس کریں کہ ہر طرف سے سانس لوہے کا جو ہوگا ایسا گلے میں جیسے ایک پائپ جیسے لوہے کا اگر اٹک جائے یہاں سے گردن ہماری جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وہ زنجیر جن کے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچتے جائیں گے. چڑیاں ٹائٹ ہوئے تو بے چینی ہو جاتے, آستین ٹائٹ ہوئے تو بے چینی ہو جاتی. زنجیر برداشت کر پائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ وہ جھونک دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچا لے, توق سے بچا لے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زنجیروں سے بچا کر اپنی آخرت میں محفوظ رکھے. پھر ان سے پوچھا جائے گا آپ کہاں ہیں اللہ کے سوا دوسرے خدا جن کی تم شریک کرتے تھے. جو جواب دیں گے کہ کھو گئے وہ اور ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا متحق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ زمین میں غیر حق مگن تھے. اس چیز کو ہائلائٹ کر لیجئے. یہاں دیکھیں تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. تم لوگ کیا کرتے تھے زمین میں, کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ وی آر بیزی ہم بہت منگ ہیں غیر حق کے کاموں میں. حق کے لیے وقت نہیں ہے, غیر حق کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم ہے, ٹائم پاس کے لیے ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی وہ صفت بتا رہے ہیں. غلط چیزوں میں لغو اور لغب میں غیر حق چیزوں میں مگن ہے نا, دوزخیوں کی ایک صفت ہے. پھر ان پر اتراتے تھے. پھر کر کو کیا کرتے, ہم فلاں چیز کرے, ہم فلاں تھیٹر کو جا کوئے, ہم فلاں جو ہے نا مکس گیدرنگ کر لیے. اس طریقے کے پھر شیخیاں بھی بگاڑتے ہیں. یہ جہنم کی عادتیں بتائیں. اب جاؤ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ تم وہاں پر رہنا رہو گے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, اللہ کا وعدہ برحق ہے. سیکنڈ ٹائم آیا دیکھیے. اب خواہ وہ تمہارے سامنے ان سے کوئی برا نتیجہ کا کوئی حصہ دکھائے جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں, یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیا جائے, پلٹ کر آنا تو تمہیں ہماری ہی طرف ہے. بے شک تو تیاری کر لینی چاہیے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں بعض سے حالات ہم نے تم کو بتا دی ہیں اور بعض کے نہیں بتائے ہیں. یعنی پورے پروفٹ ڈسکس نہیں کیے گئے ہیں. only 25 prophets has been mentioned in Quran. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا. اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے ہیں. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہوتے ہیں, کسی کا تم گوشت کھاتے ہو. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. یعنی ہم سواری بھی کرتے ہیں, ہم ان سے گوشت بھی لیتے ہیں, ہم ان سے دانت کا بھی یوز کرتے ہیں, ہم ان کی چمڑی کا بھی یوز کرتے ہیں. تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسخر کر دیا, سروس میں لگا دیا ہے. تو کچھ لوگ بولتے ہیں گوشت نہیں کھانا یہ ظلم ہے, بولے تو جاننا پتوں میں بھی تو یہ چیزیں ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. اس کو یوز کرنا, اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا استعمال کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری سروس میں لگا دیا ہے. اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم پر پہنچا دیتے
دیتے ہو, اس پر بھی, کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی نشانیوں دکھاتا ہے, آخر تم ان سے کن کی نشانیوں کا انکار کرو گے. یہ ورڈ جو کشتیاں ہیں, دیکھیے بہت بہت بار قرآن میں آیا ہے, اور ہم اس کو جسٹ ایسے دیکھ لے کر گئے, لیکن کشتیوں کے اوپر خود ایک ریسرچ ہے. الحمدللہ ریسنٹلی میں نے پڑھا ہے, وقت ملتا ہے کہ تفسیر کے دوران میں انشاءاللہ وقت اگر ملتا ہے تو کشتیوں پہ انشاءاللہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. آج میں انشاءاللہ ہم یہاں پر کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج 85 تک, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ موضوع آتا ہے, ٹائم میسر آتا ہے تو انشاءاللہ اس بار یا کلاسز, ڈیٹیل کلاسز میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے, کشتیوں کے اوپر ریسرچ کرنا. پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے, آیت نمبر 4, آیت نمبر 5, آیت نمبر 21. آج ہوم ورک رہے گا, اس کو ریفر کر لیجئے, کیونکہ یہ تینوں آیتوں میں متواتر ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 82 میں بھی آ کر یہی بات کریں, کیا یہ لوگ زمین میں چرے پھرے نہیں ہیں. آج کی آیت سٹارٹنگ ہوئی تھی 21, جس کی تلاوت کے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا انجام کر کے دکھایا. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے, ان سے بڑے تھے, طاقتور تھے, اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے تھے, اور جو کچھ کمائی انہوں نے کمائی تھی, آخر وہ اس میں کیا وہ محل ان کو آگ سے بچا سکے, یا فرعون کی ساری چیزیں اس کو ڈوبنے سے بچا سکی, کیا حامان کو بچا سکی, یا قارون کو بچا سکی, کیا مجھے یہ تمام چیزیں بچا سکتی. پھر کیکیا انا جب ان کے رسول کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے کہ جو ان کے پاس نہیں, میں ان کے پاس تھا, اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ کا وعدہ, اللہ شریک کو, اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے ہیں, مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکا, کیونکہ یہی اللہ کا مقررہ ضابطہ ہے, وہ ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے, یعنی کہ یہ جو توبہ اور ایمان بس اسی وقت تک نافع ہوگا جب تک کہ آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی گرفت میں نہ آ جائے. عذاب آ جانے یا موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. ان آیتوں کی مختصر سی تشریح تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے فرشتہ دیکھنے سے اور آثار دیکھنے سے پہلے اللہ کے تابع ہو کر اس کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادت والی زندگی اور شہادت والی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو گزارنے کی توفیق دے. اللہم بالحقنی صالحین, اللہ تعالیٰ ہم سب کو صالحین میں اللہ تعالیٰ جمع کرے دنیا اور آخرت میں.